لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ ایسے نہیں میرے بھائیوں، اٹھ کے کربلا لے جاؤ، آنکھوں کو بند کر کے سید شبیر کو سامنے محسوس کر کے 3 دن کے بھوکے پیاسے کی صدائے استغاثے حل من ناصر، حل من ناصر ینصرنا کو کانوں پہ رکھتے ہوئے ایسے لبیک کہو کہ روح مولا حسین شاد ہو، یک زبان ہو کے لبیک یا حسین، مجھے خطاب کی دعوت تو خطیب دھرنا کہہ دوں تو بھی مناسب ہوگا، چونکہ ہر دھرنے میں ہمارے ساتھ یہ موجود ہوتے ہیں۔ میرے دل تو چاہ رہا تھا کہ علامہ قیامت عباس حیدری کو دعوت دوں، لیکن گریے کا موسم ہو گیا، آنکھیں بھیگ گئی۔ میرا دل چاہتا ہے اسی گریے میں معراج ہو جائے، زہرا ہم سے راضی ہو جائے، اور ان بھیگی آنکھوں میں ہم ورثائے شہداء کو پیغام دیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہوا چاہتی ہے۔ میں دعوت دوں گا برادر عزیز بہر المصائب مصور غم برادر وسیم عباس بلوچ کو کہ وہ تشریف لائے اور اپنے مولا کی برگاہ میں شہداء کے ثواب کے لیے پرسہ پیش کرے، ان کے استقبال کے لیے ہاتھوں کو بلند کر کے لبیک یا زینب۔ ایسا نہیں بھائیو، آنکھوں کو بند کرو، آنکھوں کو بند کرو، ہاتھوں کو بلند کرو، پوری قوت سے کہو لبیک یا زینب۔ وہ غریب نینوہ جو 3 دن کا بھوکا پیاسا حل من ناصر کی صدا دے رہا تھا، اس مولا حسین کی استغاثے میں لبیک کہو پوری طاقت سے لبیک یا حسین۔ ذاکر اہل بیت سے پہلے ایک میری پسندیدہ ربائی کر گئے دین کو مضبوط حسین ابن علی، کر گئے دین کو مضبوط حسین ابن علی، اب جو لاکھوں بھی یزید آئیں تو کیا ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا۔ محترم علماء کرام، ذاکرین عظام اور بالخصوص شیعان حیدر کرار اور میری پردہ مائیں، بہنیں اور بیٹیوں، السلام علیکم۔ تو فیا علی علیہ السلام مدد۔ تھوڑا سا بیدار ہو جائیے۔ میں اس قوم کا، اپنی قوم کا 2 لائنوں میں ایک تعارف کروانا چاہتا ہوں۔ کن کو شہید کیا گیا، کن کے جنازے رکھے ہوئے ہیں، اور کن شہداء کے لیے یہ قوم سڑکوں پر، چوراہوں پر، گلیوں بازاروں میں موجود ہے۔ تو زمانہ کان کھول کے سنیں، تن پر راہ معبود میں، تن پر بیدار ہو جائیے، تن پر راہ معبود میں ہم سر نہیں رکھتے،
ہم سر کے کٹا دینے میں ہم سر نہیں رکھتے۔ میری قوم تن پر زمانہ سنے، تن پر راہ معبود میں ہم سر نہیں رکھتے، ہم سر کے کٹا دینے میں ہم سر نہیں رکھتے۔ بہت دکھ کا مقام، دکھ کا لمحہ، جس وقت میں، جس لمحے میں آپ اس جگہ پر موجود ہیں، یہاں پر اگر کمی ہے تو صرف جنازوں کی کمی ہے۔ ہم لوگ یہاں آپ سے خطاب کرنے نہیں آئے، بہت خطاب کر چکے ہم قوم سے، بہت بیداری کی باتیں کر چکے ہم آپ سے۔ اب عملی مظاہرے کا وقت ہے، اب بیداری کا وقت ہے۔ ہمیں اب آپ کی داد نہیں چاہیے، آپ کا ساتھ چاہیے ہمیں۔ ہاتھوں کو بلند کر کے تمام شیعان حیدر کرار قوتوں کو یکجا کر کے، ہاتھوں کو بلند کر کے تمام ذاکرین کی طرف سے میں ادنا، میں گناہگار، میں ناچیز، ایک نمائندہ ہونے کی حیثیت سے اپنے تمام ذاکرین عظام کی طرف سے، چونکہ الحمدللہ پورے ملک میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، دھرنے دیے جا رہے ہیں، جہاں جہاں پر ہمارے ذاکرین موجود ہیں، ہمارے علماء موجود ہیں، ہمارے عزاداران سید الشہداء علیہ السلام موجود ہیں، اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے چوراہوں پہ وہ ایک ہی صدا بلند کر رہے ہیں، حسین زندہ باد ہے، یزید مردہ باد ہے۔ زندہ باد۔ میرے بھائیوں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل علی ظہورک۔ پتہ نہیں 5 دن سے جب بھی صلوات کے بعد میں عجل علی ظہورک کہتا ہوں تو پتہ نہیں میری آنکھوں سے آنسو کیوں آ جاتے ہیں۔ ان 5 دنوں میں نے جتنی مرتبہ بھی درود کو پڑھا ہے اور اس کے ساتھ تعجیل فرج کے لیے میں نے دعا مانگی ہے تو بے ساختہ ہماری آنکھیں ہی نہیں روئیں، ہمارا دل بھی رو رہا ہے۔ میرے مولا، میں اپنے اجتماع کو آپ کی بارگاہ عالیہ عظیمہ میں گواہ بنا کر ایک آپ کی بارگاہ میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں کہ مولا، اگر آپ کا بھی دل یہی چاہ رہا ہو، اگر آپ کی بھی یہی آواز ہو، میں قوم سے خطاب کر رہا ہوں، میں مجلس نہیں پڑھ رہا، مولا آج آپ ہمیں بہت یاد آ رہے ہیں۔ مولا، میں اپنی قوم کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں، مولا ہم لے کے کس دربار میں جائیں؟ مولا، جس کا آپ جیسا وارث ہو، جو صرف وارث نہ ہو، جو بقیت اللہ العظم بھی ہو، جو سر اللہ العظم بھی ہو، جو صاحب الزمان بھی ہو، مولا گواہ رہیے، آپ کے ہوتے ہوئے ہم سڑکوں پہ، چوراہوں پہ ذلیل ہو رہے ہیں، ہمارے بچے ذبح کیے جا رہے ہیں، ہمارے جوان ذبح کیے جا رہے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں اس ریاست سے، میرا سوال ہے پرائم منسٹر آف پاکستان جناب عمران خان نیازی صاحب سے کہ ہم نے، اس ملک نے، اس ملک کی قوم نے اور بالخصوص شیعان حیدر کرار نے آپ کا ساتھ دیا۔ کون سی فیلڈ تھی، کون سا وقت تھا جب اس قوم نے آپ کا ساتھ نہیں دیا؟ اس قوم نے آپ کو منتخب کیا اور آپ
اس ایوان میں اس کرسی پر جا کر بیٹھے. آج آپ کے ہوتے ہوئے 2013 میں پرائم منسٹر صاحب نے ایک ٹویٹ کیا تھا جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ ہزارہ شیعہ کی نسل کشی بند کی جائے. تب تو آپ اقتدار میں نہیں تھے, آج تو آپ اقتدار میں ہیں, آج تو آپ کا بول بالا ہے, آج آپ کی حکومت ہے, آپ کے گورنر ہیں, آپ کی بات سنی جا رہی ہے, آپ عمل درآمد کروا سکتے ہیں. میرا مطالبہ ہے, کیا قصور ہے ہمارا؟ ہمارا یہی جرم ہے کہ ہم شیعہ حیدر قرار ہیں, ہمارا یہی جرم ہے کہ ہم عزاداران سید الشہداء ہیں. تو پوری دنیا کان کھول کے یہ بات سن لے, اگر محبت علی اور ولایت علی جرم ہے تو یہ جرم ہوتا رہے گا, ہم یہ جرم کرتے رہیں گے. ہاتھوں کو بلند کر کے لبیک یا حسین, مرحبا مرحبا. موٹر وے پر اگر کسی کے ساتھ کوئی بد اخلاقی کا حادثہ پیش آ جائے تو آپ کے پورے ادارے متحرک ہو جاتے ہیں, لیکن اسی ملک میں, اسی ریاست میں, ریاست سے اپنا تحفظ طلب کرنا یہ ہمارا قومی اور آئینی حق ہے. ہم پاکستانی ہیں. سب بولیں, سب بولیں, مرحبا. سب بولیں, مرحبا. ہر حیدری بولے, علی ولی اللہ نعرہ حیدری. شیعہ نے جہان, شیعہ نے حیدر قرار. عمران خان نیازی صاحب کوئی بہت بڑا مطالبہ تو نہیں کر دیا تھا. جب کرتارپور گرو نانک کا جنم دن منایا جاتا ہے تو سکھ برادری کے پاس آپ چلے جاتے ہیں. ہم تو عاشقان رسالت مآب ہیں, ہم تو محمد الرسول اللہ پڑھنے والے ہیں. جنہوں نے آپ کے نبی کو نہیں مانا, انسانیت کے ناطے, انسانیت کے ناطے کیا ہزارہ برادری, میری شیعہ مسلم کمیونٹی کیا اتنی بھی انسانیت اور اتنے سے بھی احساس کے لائق نہیں ہے کہ وہ بیٹیاں, جنازوں پہ تڑپتی ہوئی بیٹیاں, میری آنکھوں سے وہ منظر نہیں جا رہا, لاشوں پہ سسکتی ہوئی بیٹیاں, کیا مطالبہ کر لیا آپ سے؟ کتنا 1999 سے ہزارہ شیعہ مسلم کمیونٹی کی نسل کشی ہو رہی ہے. میری بات کو غور سے سنیے, اس تاریخ کو جوان و ذہن میں رکھیے, اپنے ہدف کو ذہن میں رکھیے, اپنی زندگی کا مقصد سمجھیے. آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ کا دشمن دن بدن مضبوط ہوتا جا رہا ہے. کب تک آپ ایک دوسرے سے الجھیں گے؟ کب تک ایک دوسرے سے آپ لڑیں گے؟ کب تک آپ ایک دوسرے کے دستوں گریباں ہوتے رہیں گے؟ خدا را بیدار ہوئیے, جس کا جیسا علی ہے وہ کسی کو نہ دے, لیکن اسی علی پر کسی سے بحث مت کرو, اپنے علی کو سنبھالو, سیرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اپناؤ. ہم علی ولی اللہ کے بنا ہمارا گزارا نہیں ہے. پوری شیعہ مسلم کمیونٹی, آنے والا وقت ہو سکتا ہے جو آوازیں جب بھی حق کے لیے بلند ہوئی اس ملک پاکستان میں ان کو خاموش کر دیا جاتا رہا. ہمارے ڈاکٹرز مار دیے گئے, ہمارے وکلا مار دیے گئے, ہمارے پروفیسر مار دیے گئے. آج تک کس کا حساب ہوا؟ 1999 سے 1999 سے شیعہ ہزارہ مسلم کمیونٹی کی نسل کشی ہو رہی ہے. میں جواب مانگتا ہوں ریاست سے, بول پروگرام میں
ایک پروگرام چل رہا تھا, میں اسے دیکھ رہا تھا, اس پر ایک صاحب غالباً بابر جٹ کچھ اس طرح سے ان کا نام ہے, میرے پاس لکھا ہوا ہے, وہ کہہ رہے تھے جی یہ کیسا مطالبہ ہے کہ وزیر اعظم کو بلائیں, اس بات میں کوئی دم نہیں ہے, کیسے جائیں گے وزیر اعظم؟ کیا اس بات میں آپ کو احساس نہیں نظر آتا کہ 2000 کے قریب صرف ہزارہ شیعہ مسلم کمیونٹی کے لوگوں کو بے دردی سے ذبح کر دیا جاتا ہے؟ کس کا انصاف ہوا؟ کتنے قاتل تختہ دار پر لٹکائے گئے؟ میرے بھائیوں یاد رکھیں, یہ قوم کی سالمیت کا ہی معاملہ نہیں, یہ ملک پاکستان کی بھی سالمیت کا معاملہ ہے. آپ کو یکجا ہونا ہے, چونکہ ملک بنانے والے بھی آپ ہیں اور ملک بچانے والے بھی آپ ہیں. پورا من احتجاج, پورا من, میری بات سن لیں, میری بات سن لیں, اس کے بعد بس میں نے ختم کر دیا. یہ میں سوچ کے نہیں آیا تھا, یہ میرے دل کا درد ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. اور بالخصوص میری مائیں, بہنیں, بیٹیاں, ہم مر تو رہتے ہی بازاروں میں ہیں, ہم تو رہتے ہی نہیں سڑکوں پر چوراہوں پر ہیں, مگر آپ کا آنا, سردی میں آنا, لیکن اس وقت درجہ حرارت لاہور کا 14 سے 15 سیلسیس ہے. ہماری وہ بھی مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں جو -8 درجہ حرارت پہ صرف اکیلی نہیں بیٹھی, جنازے لیے ہوئے بیٹھی. جنازوں کے ساتھ میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے دھرنے میں بالکل مسکرائیں نہیں, اپنا تشخص ظاہر کریں دنیا کے سامنے. آپ کیا قوم ہیں, آپ کا کس طرح سے آپ کو ماؤں نے پرورش دی ہے, آپ کا ہدف کیا ہے؟ وہ مائیں, وہ بہنیں, وہ بیٹیاں, کچھ نہیں مانگا انہوں نے, قبرستان بھر چکے ہیں. اب شہداء دفن کرنے کے لیے بھی قبرستانوں میں جگہ نہیں ہے ان کے پاس. اور ان کا جرم کیا ہے؟ ان کا یہی جرم ہے محبت امیر المومنین. اگر اے دنیا والوں آپ کی نگاہ میں محبت حسین ابن علی جرم ہے تو یہ ہم سے ہوتا رہے گا, اور اگر لاشوں کے نذرانے کے بدلے ہم پہ سید الشہداء راضی ہو جائیں تو اتنا سستا سودا کرنے میں ہم بالکل بھی دیر نہیں کریں گے. لبیک یا حسین. میں نے اپنی گفتگو سمیٹ دی, میرا پیغام آپ تک پہنچ گیا. خدا را بیدار ہو جائیں, دشمن کی سازش کو بھانپ لیں کہ آپ کا دشمن آپ کے لیے کیا ارادے رکھتا ہے. خدا ملک پاکستان کا تحفظ فرمائے, خدا ہمارے شیعہ مسلم کمیونٹی کو تحفظ عطا فرمائے, اور خدا ہمیں ہمارا امام لوٹا دے, ہمیں اپنا امام ملا دے. مولا کا جب ظہور ہو جائے گا حق اور باطل کا فیصلہ ہو جائے گا. آخر میں تعزیت پیش کرنا چاہتا ہوں اپنی پوری قوم کی طرف سے, اپنی ان ماؤں, بہنوں اور بیٹیوں کو کہ جو اس وقت آج چھٹی رات 5واں روز گزر چکا لیکن وہ جنازے لیے سڑکوں پہ بیٹھی ہیں. میں انہیں کہوں گا, میری بہنوں, میری ماؤں, میری بیٹیوں, آپ کے پھر بھی مقدر اچھے, آپ کے پھر بھی مقدر اچھے, گلے تو کٹے. میں آج سن رہا تھا وہاں پہ ہماری ایک ماں جو یہ فرما رہی تھی کہ میرے پورے گھر میں میرا ایک ہی بیٹا تھا, اور جب میں اس کی عمر کا آپ کو بتاؤں گا تو انشاءاللہ جوان آپ تڑپ کے رہ جاؤ گے, جس کی عمر فقط 18 سال. کچھ یاد آیا 18 سال کس کی عمر تھی؟ کوئی یاد آیا جس کے لاشے پر حسین کونیوں کے بھائی چلے جاتے تھے اور ایک ہی آواز آ رہا تھا, علی اکبر تیرے بعد میری کائنات جزاک اللہ مرحبا. وہ کہہ رہی تھی ایک ہی بیٹا, کالج کا اسٹوڈنٹ تھا, چھٹی لی کالج سے, فیس اکٹھی کرنے کے لیے, کالج کی فیس کے لیے مزدوری کر رہا تھا وہ کان میں. کیا اجر دیا, 3rd پوزیشن بھی حاصل کی. ہمیشہ جس کے پاس جوہر ہوتا ہے لوگ اسی پر حملہ کرتے ہیں. آپ کے پاس جوہر ہے, محبت محمد و اہل بیت محمد, اس کو سنبھال کے رکھیں. میں کہنا چاہوں گا اپنی ماؤں, بہنوں اور بیٹیوں سے, بڑا ہی ہمارا دل بڑا ہی زخمی ہے, ہمارا دل رو رہا ہے کہ آپ کے سامنے وہ لاشیں پڑے ہوئے ہیں جن کے گلے کٹے ہوئے.
اگر کوئی جنازہ گھر میں تھوڑی دیر کے لیے روک بھی لیا جائے نا، اس بات کو سمجھیے خدا را، اسی میں چونکہ آج شب جمعہ ہے، شب امام حسین علیہ السلام ہے، تو اس میں ایک جملہ مصائب کا بھی عرض کرتا ہوں۔ جب جنازہ گھر میں ہوتا ہے تو تھوڑی تھوڑی دیر بعد ماں اٹھ کر، بہنیں اٹھ کر، بیٹیاں اٹھ کر چادر کو ہٹا کے، کفن کو ہٹا کے باپ کا چہرہ دیکھتی ہیں، بھائی کا منہ دیکھتی ہیں۔ خدا کسی ماں کو یہ وقت نہ دکھائے، بیٹے کا چہرہ دیکھتی ہیں۔ یہ ہزارہ کی وہ مظلوم مائیں ہیں جو 5 دن کے اندر بھی بیٹوں کے چہرے نہیں دیکھ پائے، اور میں ان کو مثال عرض کرتا ہوں، پاک سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، صلوات اللہ علیہا، میری شہزادی۔ آج لوگ ہم سے سوال کرتے کیا ملتا ہے آپ کو جلوسوں میں، کیا ملتا ہے آپ کو مجلسوں میں؟ یہ ملتا ہے ہمیں حسینیت میں، یہ درس، یہ جذبہ، یہ جوش، باطل کی آنکھ میں آنکھ ڈالنے کا ہنر، طاقت، سلیقہ، یہ سب ہمیں کربلا سے ملتا ہے۔ اور میں کہوں گا آخر میں، اے میرے مولا سجاد، آج آپ ہمیں بہت یاد آ رہے ہیں۔ اے میرے مولا، 11 جنازے پڑے ہیں، اٹھانے والے بھی موجود ہیں۔ آئیں ذرا کربلا کے میدان میں دیکھیں، 72 جنازے ہیں۔ میرا آپ سے سوال ہے، اٹھانے والے کتنے ہیں عزادارو؟ ہمیں اسی بات کا افسوس ہے کہ جس نے 72 جنازے اٹھانے تھے اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگ گئی۔ اے سید سجاد، اور کربلا کی تاریخ میں سید سجاد ایک مقام پر بہت روئے۔ وہ کون سا مقام تھا؟ جب 12 محرم کو سید الساجدین زین العابدین آقا سید سجاد بازار کوفہ سے پلٹتے ہیں میدان کربلا میں، اور آ کر لاشوں کو دفن فرماتے ہیں۔ قوم بنی اسد کے لوگ کہتے ہیں کہ جب تمام لاشیں سید سجاد نے دفن کر دیے تو اتنا روئے سید سجاد۔ لوگوں نے پوچھا مولا، لاشیں دفنا کے تھک چکے آپ؟ ایک پرسہ ہو جائے ایک جملے میں، تھک چکے آپ؟ سید سجاد فرماتے ہیں جہاں اتنا احسان کیا ہے وہاں مجھ پہ ایک احسان اور کر دو۔ کیوں مولا؟ حکم فرمائیے۔ سید سجاد فرماتے ہیں میری ایک اہم لاش فرات کے کنارے پہ تنہا پڑی ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، کتاب حدیث کربلا کے یہی جملے ہیں۔ جب چچا عباس علیہ السلام کے لاشے پہ پہنچے، ہمت ملتی ہے جنازوں پہ بیٹھنے کے لیے ہمیں کربلا سے۔ کربلا ہمیں ہمت دیتی ہے کہ لاشیں لے کر کیسے بیٹھنا ہے، کیسے اتنے بڑے حادثے کو، اتنے بڑے ظلم کو کس طرح آپ نے برداشت کرنا ہے۔ سید سجاد جب پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ تاریخ کے بڑے مشکل الفاظ ہیں، میں ماتمیوں کے لیے صرف ایک اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ 4 مرتبہ سید سجاد نے ارادہ کیا کہ میں چچا کی لاش کو اٹھاؤں، عزاداروں، لیکن جہاں سے اٹھاتے تھے ٹکڑے ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ روایت کے جملے ہیں سید سجاد نے ایک چٹائی میں حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام کے جنازے کو رکھا اور قبر میں اتارا۔ قوم بنی اسد کے لوگ کہتے ہیں کہ ہر قبر میں سید سجاد چند لمحوں کے لیے رکتے، لیکن حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام کی قبر میں بڑی دیر ہو گئی۔ قوم بنی اسد کے لوگ کہنے لگے کیا سید سجاد چچا کی قبر میں مر تو نہیں گئے؟ ذرا دیکھے تو صحیح۔ دیکھتے ہیں تو قیامت کا منظر ہے، چچا کے ٹکڑوں پر منہ رکھے سید سجاد مچھلی کی طرح تڑپ رہے ہیں اور ایک ہی جملہ فرما رہے ہیں، اے چچا جس کا ضامن تھا اس کے ہاتھوں میں رسیاں آ گئی۔ چچا عباس بازار کوفہ میں وہی عالیہ ایک ہی آواز بلند کیے ہوئے ہے، اینا اینا عباس، اینا اینا حسین۔ میری دعا ہے خالق کائنات آپ کے ایک ایک قدم کو، یہاں پہ گزارے ہوئے ایک ایک لمحے کو جی میں پیش کر دیتا ہوں۔ مومنین کہہ رہے ہیں کہ ایک سرائیکی زبان جس کو دعا سید سجاد کی تو ایک سطر سنا دیں، تو میں یہاں نوحی پڑھنا چاہتا ہوں۔ او نوح پڑھنا چاہتا جیڑا کربلا دے غریب،
اس لے پڑے آئے جدہ 9 لاکھ آکھے آئے چادر لوٹ لو عباس لہ گئے. مرحبا مرحبا جزاک اللہ. تنہا حسین ابن علی 9 لاکھ مارن آلا اتھے تا دلاسہ دین واسطے پورے پاکستان تو عزادار سڑکاں تے آگئے. لیکن اس مقام تے دلاسہ کیویں دیتا میں دارین قربان کر دے ماں جیڑے ویلے سرکار عباس دا گھوڑا دوڑ رہے آئی نا ام المصائب پھر آدھے گھوڑے دی واگے چھت پائے بی بی آدھیے جے ویندہ ہے تا زنج وے غازی ایک منت بھنا تے لائی وانج کال ملنے نزیور ہائیو قیدیاں والے ہاتھ مار کے آکو ہائے حسین کیویں پاونے ہنا سمجھائی وانج لاہور علی ملکہ باگے جھت پا کے آدھیے کیویں ٹرنے سوڑی ہائے گلیاں ویچا لہ ٹور کے وی ربی کھائی وانج رو کے آدھن کیویں بولنے لا. اللہم عجل ولیک الفرج. جزاکم